وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں بننے والی اتحادی حکومت کو 5 ہفتوں سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، مگر بگڑتی ہوئی معیشت سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ناگزیر سخت فیصلے کرنے سے گھبرا رہی ہے۔ پہلے حکومت سیاست اور معیشت کے گرداب میں پھنسی رہی، مگر اب ایک اور محاذ جو ہے ان کے خلاف کھل چکا ہے، یا کہیں کہ اس میں اضافہ ہو چکا ہے ان کے محاذوں میں۔ اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے آرٹیکل 63A کی تشریح کے فیصلے نے وفاق اور خاص طور پر پنجاب میں نوزائیدہ حکومت کے لیے بڑی اور فوری مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ اچھا، ایسے میں پھر ملک کی معاشی صورتحال جو ہے وہ بھی مزید خراب ہو رہی ہے۔ اب اس وقت جو اگر ہم حکومت کی جو اسمبلی ہوتی ہے، اسمبلی دیکھیں تو اس میں اپوزیشن کی جماعت جو ہے وہ ایک جماعت ہے جس کا نام ہے جماعت اسلامی، وہ اپوزیشن کی جماعت کہلائی جا سکتی ہے۔ اب اس اپوزیشن کی جماعت کے جو سربراہ ہیں جناب سراج الحق صاحب، وہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں۔ ان سے ہم جانتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے سیاسی، اس میں جماعت اسلامی کا کیا موقف ہے۔ السلام علیکم سراج صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سراج صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ آغاز میں اس سوال سے کرنا چاہوں گا، اس وقت جو صورتحال ہے، ہمیں جو سیاسی صورتحال نظر آتی ہے اس میں ایک طرف ہے پرو پی ٹی آئی اور ایک طرف ہے اینٹی پی ٹی آئی، تو جماعت اسلامی اس وقت اس پورے نظام میں کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائی، ہم اپوزیشن ہے، ہم عوام کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، خاندان کا ایجنڈا نہیں ہے، یا کچھ مافیاز کے ایجنٹوں کا ایجنڈا نہیں ہے۔ تو اس پوری صورتحال میں اگر اپوزیشن کوئی جماعت ہے، وہ صرف جماعت اسلامی ہے۔ ہم عوام کی بات کرتے ہیں، عوام کی ترجمانی کرتے ہیں اور اس ملک کے لیے سوچتے ہیں۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام اس کے حال اور اس کے مستقبل کے لیے فکر مند ہے۔ تو اس لیے جماعت اسلامی واحد اس وقت اپوزیشن کی جماعت ہے جو مرکز میں بھی اور صوبوں میں عوام کی ترجمانی کر رہی ہے۔ تو ہم نہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہے اس لیے کہ وہ بھی حکومت ہے، نہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اس لیے کہ وہ بھی حکومت ہے۔ ہم عوام ہیں اور عوام کے درمیان کھڑے ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، کیا بات ہے۔ اچھا، بڑا انٹرسٹنگ ویسے یہ موقف تھا کہ ہم عوام اور عوام کے درمیان کھڑے ہیں، نہ اس حکومت کے ساتھ ہے نہ اس حکومت کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ جو حکومت ہے وہ اب پی ٹی آئی کی کے پی میں حکومت چل رہی ہے۔ ہاں بالکل، صوبوں میں الگ الگ ہے، سب الگ الگ حکومت، تو سبھی حکومت ہو گئے۔ صحیح۔ اچھا، ایک بڑا انٹرسٹنگ ایک سوال ہے اور وہ سبھی جواب دینے کی اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا عمران خان کے خلاف امریکی سازش ہوئی؟ اور ظاہر ہے اس پہ بڑی بحث چلی، کچھ لوگ کہتے ہیں ہوئی، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہوئی، بھائی یہ ہوتا رہتا ہے۔ آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ کیا عمران خان، آپ اس بیانیے کو قبول کرتے ہیں کہ عمران خان کو امریکی سازش کے تحت ہٹایا گیا ہے؟ اب بھی ہے نا، 9 سالوں سے ہیں خیبر پختونخوا میں، کشمیر میں تو ہے نا، گلگت بلتستان میں تو ہے نا، صدر پاکستان ان کا ہے۔ تو اگر ان کے ساتھ کوئی کرنے کا کام ہے تو ادھر کر کے دکھائیں۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر کوئی ویژن، کوئی پروگرام ہے تو سندھ میں کر کے دکھائیں۔ مسلم لیگ کے ساتھ اگر کوئی فارمولہ، کوئی ویژن، کوئی پروگرام ہے تو کر کے دکھائیں۔ اس لیے ساری حکومت ہے جن کا نام آپ لے رہے ہیں، یہ تو عوام کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں کہ حکومت میں ہے، وہ ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جو ہماری پوزیشن ہے اپوزیشن کا، عوام کی ترجمانی کا، اس سے بھی وہ انجائی کر رہا ہے اور حکومت کو بھی انجائی کر رہا ہے۔ اس لیے ان سب پارٹیوں کو ایک پوزیشن اختیار کرنا چاہیے، یا حکومت کرنی چاہیے اور پھر جتنے بھی مسائل ہیں وہ ذمہ داری قبول کرنی چاہیے، اعتراف کرنا چاہیے۔ اگر وہ ناکام ہے، اگر وہ پوزیشن میں ہے تو پھر حکومتیں چھوڑ کر ہمارے ساتھ آ جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ سراج صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس وقت عمران خان صاحب اپنے جلسوں میں الیکشن کا مطالبہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فوری الیکشن ہو۔ آج وہ ایک ڈیڈ لائن بھی دے دیں گے لانگ مارچ کے حوالے سے، دھرنے کے حوالے سے۔ اب الیکشن کے حوالے سے آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ کب ہونے چاہیے؟ دیکھیے، الیکشن کے بارے میں ہمارا یہی نقطہ نظر ہے کہ الیکشن سے پہلے الیکشن اصلاحات ہونے چاہیے، اور الیکشن ریفارمز کے بغیر الیکشن ایکسرسائز فار نتھنگ ہے۔ الیکشن تو ہوتے رہتے ہیں لیکن الیکشن کے اگلے دن لوگ اس پر اعتراضات کرتے ہیں۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے الیکشن ریفارمز ہو، الیکشن کمیشن کو مضبوط بنایا جائے، مالی لحاظ سے خود مختار ہو، انتظامی لحاظ سے خود مختار ہو، اختیارات کسی کے کنٹرول میں نہ ہو۔ الیکشن سے پہلے تمام سٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لیا جائے کہ جو آئین میں 62-63 ایک دفعہ ہے، تو اس 62 کا مطلب کیا ہے اگر آپ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ ہماری تجویز یہی ہے کہ آئندہ الیکشن سب مل کر ہم فیصلہ کریں، متناسب نمائندگی کی بنیاد پر ہو۔ اگر آپ ہر الیکشن میں
انہی لوگوں کو ٹکٹ دیتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آیا ہماری مجبوری ہے، نہ کرے تو کیا کرے؟ تو متبادل طریقہ یہی ہے کہ ہم سب مل کر متناسب نمائندگی کے، میں اس لیے عمران خان صاحب کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آئیں ہم سے مل کر اس بار الیکشن متناسب نمائندگی کی بنیاد پر کرانے کے لیے مہم ہو، جدوجہد ہو۔ میں نے اس بارے میں باقی جماعتوں سے بھی رابطہ رکھا ہے، اس لیے کہ متناسب نمائندگی کے بغیر آپ ان الیکٹیبلز اور مافیا سے نجات نہیں پا سکتے۔ یہی لوگ ہوں گے، ان کا نام آپ پیپلز پارٹی رکھے تو یہ لوگ ہیں، اور ان کو چھوڑ کر ان کو پی ٹی آئی میں اکٹھا کرے تو وہی لوگ ہیں، اور پی ٹی آئی کے بعد اس کو کسی اور امبریلا کے تحت جمع کرے تو وہی لوگ ہیں۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اچھا، اب میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا یہ بھی بتائیے کہ وہ عمران خان صاحب سے آپ کی کچھ دن پہلے فون پر گفتگو ہوئی تھی، وہ کیا گفتگو ہوئی تھی؟ دیکھیں، انہوں نے فون کیا عمران خان صاحب نے کہ میرے ساتھ خط ہے اور اس میں میرے خلاف سازش ہوئی ہے۔ میں نے کہا خط تو آپ کی جیب میں ہے، آپ ہمیں بھی دے دیں، ہم پڑھ لیں، دیکھ لیں کہ اس میں ہے کیا۔ لیکن اس سازش کے حوالے سے، اس خط کے حوالے سے پہلے دن سے میرا یہ موقف ہے کہ عمران خان کا موقف باقی سیاسی جماعتوں نے تو تسلیم نہیں کیا۔ اس وقت جو حکومت ہے وہ اس خط کو جھوٹا سمجھتے ہیں، پروپیگنڈا سمجھتے ہیں، ایک حربہ سمجھتے ہیں۔ تو اب کیا کرے؟ فیصلہ کون کرے گا؟ ایک خط آپ کی جیب میں، میں نے نہیں پڑھا ہے، آپ نے نہیں پڑھا ہے، کسی اور نے نہیں پڑھا ہے، اور جس دن ان کی حکومت ختم ہو گئی اس دن یہاں جلسے میں انہوں نے خط لہرایا کہ دیکھیں میرے ساتھ ایک خط ہے۔ تو میں نے یہی تجویز دی کہ سپریم کورٹ اس پر ایک جوڈیشری کمیشن بنا لے اور خط کو اپنے قبضے میں لے لے اور اس کو پڑھ لے اور تمام سٹیک ہولڈر کو بلا لے اور اس کے اصل حقائق سے قوم کو آگاہ کر لے۔ اگر یہ سازش ہے تو سب سے پہلے تو وزیر اعظم جو اس وقت ہے اس نے بھی کہا تھا کہ پھر تو میں بھی استعفیٰ دوں گا اگر ہم اس سازش کا حصہ ہے۔ بہرحال امریکہ کی سازش کے ہم سب خلاف ہے، اور امریکہ کے بارے میں آج سے نہیں، جب پی ٹی آئی پیدا نہیں ہوئی تھی، پی ٹی آئی بنی نہیں تھی، اس وقت سے جماعت اسلامی کا یہ موقف ہے۔ ہم گو امریکہ گو کی تحریک چلاتے رہے، ہم کیری لوگر بل کے خلاف کرتے رہے، ہم سٹی بل اس کے خلاف تھے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس خط کے حوالے سے جوڈیشری کمیشن بنایا جائے۔ بالکل صحیح، جو کہ لگتا نہیں ہے کہ وہ بنے گا اور نہ ہی اس کو بننے دیں گے، بہت سارے لوگ اس کے خلاف ہیں۔ لیکن اچھا، کیونکہ اب سپریم کورٹ اور جوڈیشری کی بات ہو رہی ہے تو آرٹیکل 63A کے حوالے سے جو فیصلہ سامنے آیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس سے جو وہ ایک لوٹا راج ہمیشہ راج کرتا رہا ہے پاکستان کی سیاست میں، یا لوٹا سسٹم جس کو ہم کہیں، وہ ختم ہو جائے گا نظام؟ ویسے موجودہ حالات میں سپریم کورٹ نے کوشش کی ہے کہ سب کو ایکاموڈیٹ کیا جائے۔ باقی اس فیصلے کے نتیجے میں جو اس وقت مشکل درپیش ہے کہ پیسے کی بنیاد پر سیاست ہے اور پیسے کی بنیاد پر پوری اسمبلیوں کو خریدا جاتا ہے، حکومتوں کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ ابھی آپ نے چند دن پہلے بلوچستان کا حال دیکھا، پوری اسمبلی تبدیل ہو گئی راتوں رات۔ جب صبح لوگ اٹھے تو پرانی حکومت نہیں تھی، ایک نہیں، اب پھر وہی کھیلا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب سیاست نظریات کی بنیاد پر نہ ہو، کریکٹر کی بنیاد پر نہ ہو، فلسفے کی بنیاد پر نہ ہو، اور صرف پیسے اور مفادات کی بنیاد پر ہو، تو پھر یہی ہوتا ہے جو اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں سپریم کورٹ نے کوشش کی ہے کہ سب کو ایکاموڈیٹ کیا جائے، لیکن ایز اٹ از میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایک مکمل ایسا ڈیسیجن نہیں ہے جس کی بنیاد پر آپ کی سیاست ٹھیک ہو جائے گی۔ اچھا، صحیح۔ اچھا، اب سودی نظام کے حوالے سے آپ نے کچھ دن پہلے ایک بیان دیا تھا، اس پر بھی میں بات کرنا چاہوں گا۔ آپ نے کہا تھا کہ اگر سودی نظام ختم نہیں کیا گیا تو ہم 77 جیسی تحریک چلائیں گے۔ یہ اس حوالے سے کچھ بتائیے، یہ کیا تحریک ہوگی؟ دیکھیے، جب خیبر پختونخوا میں حکومت تھی اور میں اس میں فائنانس منسٹر تھا تو 2003 میں ہم نے خیبر بینک، جو کہ سرکاری بینک تھا، اس میں غیر سودی بینکاری کا آغاز کیا تھا، اور پھر صوبہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی سے ایکٹ پاس کروایا تھا کہ مزید اس صوبے میں سودی بینکاری نہیں ہوگی خیبر بینک کے تحت، اور الحمدللہ کوئی 24,000 لوگوں نے سودی کاروبار چھوڑ کر، سودی کھاتے چھوڑ کر اسلامی بینکاری میں شراکت داری اختیار کی اور اس کو اس سے فائدہ ہوا۔
میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہمیں کوئی معاشی مشکلات ہے اور جس طرح ہماری معیشت تباہی کی طرف جا رہی ہے، اس کا واحد سبب بھی سودی نظام ہے اور اس سے نجات کا واحد راستہ بھی سودی نظام کا چھوڑنا ہے۔ اب لمحہ موجود میں اگر وفاقی شرعی عدالت نے ایک فیصلہ کیا ہے، ہم اس پر ان کو سلام اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں، تو یہ پوری قوم کے جذبات کی ترجمانی ہے۔ ہم حکومت سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اس فیصلے کے خلاف اپیل بھی نہ کریں، اس لیے کہ گزشتہ عرصے میں بھی حکومت ہی نے اپیل کی تھی سپریم کورٹ میں، پہلی بات یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وفاقی شرعی عدالت نے اس فیصلے میں جو روڈ میپ دیا ہے، اس روڈ میپ کے مطابق معاملات کو ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ہماری خواہش یہی ہے کہ آئندہ جو بجٹ آ رہا ہے، یہ بجٹ سود فری بجٹ ہو اور اس میں سود کے خاتمے کے لیے واضح اقدامات ہو۔ تو 22 مئی کو آنے والے دن کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اسلام آباد جماعت اسلامی کے تحت جلسہ بھی کر رہے ہیں۔ ہم حکومت کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں جماعت اسلامی تنہا نہیں ہے، بہت سارے جماعتیں ہمارے ساتھ ہیں، عام لوگ ہمارے ساتھ ہیں، وکلاء ہمارے ساتھ ہے، علماء ہمارے ساتھ ہے، اور سب سے بڑھ کر تاجر برادری ہمارے ساتھ ہے کہ ان کو جو قرضے ملتے ہیں سود کی بنیاد پر، تو اگر بلا سود ان کو قرضے ملے تو اس کی بھی بلائی ہے اور قوم کی بھی بلائی ہے۔ اچھا سراج الحق صاحب، ایک اور، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم نے الیکشنز کے حوالے سے بھی، آپ کی پارٹی بہت پرانی پارٹیوں میں شمار ہوتی ہے پاکستان کی، ایک اس کی ہسٹری ہے پوری، نوجوانوں کا جو کردار ہے وہ آپ کی پارٹی میں اس طرح سے بڑھتا ہوا نظر نہیں آتا، بہت زیادہ نوجوان جو ہیں وہ بہت زیادہ آپ کی پارٹی سے اس طرح خود کو ایسوسیٹ یا ریلیٹ نہیں کر پاتے، اسی وجہ سے میں بھی ووٹ بینک نہ بڑھ رہا ہوں آپ لوگوں کا، بالکل اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جوان ہمیشہ اسلامی نظام اور اسلام انقلاب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یونیورسٹیوں میں، کالجز میں جب بھی الیکشن ہوتا تھا، لوگ اسلامی انقلاب، اسلامی نظام کا ساتھ دیتے تھے، اسلامی جمعیت طلبہ کو ووٹ دیتے تھے۔ تمام بڑی یونیورسٹیوں میں لوگ جمعیت کی یونین کو کامیاب کرتے تھے، خاص کر لڑکیوں میں جمعیت کی ایک بہت بڑی مقبولیت ہوتی تھی، لیکن پھر ماشاء اللہ کے زمانے میں اس پر پابندی لگی، اور مجھے افسوس ہے کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور پی ٹی آئی نے یونین کو بحال نہیں کیا، اس لیے کہ ان کو بھی خطرہ ہے کہ اگر دوبارہ یونین کا الیکشن ہوتا ہے تو اسلامی جمعیت طلبہ دوبارہ آئے گی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت بھی جماعت اسلامی کی ساری قیادت میں یوتھ ہی یوتھ ہے، سب سے بڑی تنظیم اس وقت جے آئی یوتھ پاکستان ہے، جس کو زبیر گوندل لیڈ کر رہا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمارا ووٹ بینک کم نہیں ہوا ہے، ہم سازش کے شکار ہو رہے ہیں، اور ملک میں جس طرح ایک مینجمنٹ کی جاتی ہے، الیکشن سے قبل فیصلے ہوتے ہیں کہ پلاں صبح پلاں پارٹی کے حوالے کرتے ہیں اور پلاں حلقہ پلاں پارٹی کے حوالے کرتے ہیں، اس لیے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آزادانہ الیکشن ہوتا ہے اور اداروں کا، ایجنسیوں کا اور فیوڈلز کا اور مافیاز کا کردار ایک طرف رہ جاتا ہے، آزادانہ ماحول میں لوگوں کو ووٹ دینے کا موقع ملا، جماعت اسلامی ایک عوامی جماعت کے طور پر ابھرے گی، اس لیے کہ اسلامی جماعت جماعت اسلامی ہے، حقیقی جمہوری جماعت جماعت اسلامی ہے، کرپشن فری جماعت جس کے کسی لیڈر پر کوئی دبا نہیں ہے، داغ نہیں ہے، پاناما لیکس میں نام نہیں ہے، قرضہ لینے والوں میں نام نہیں ہے، نیب میں ان پر کوئی کیس نہیں ہے، پنڈورا پیپر میں کسی کارکن کا نام نہیں ہے، صرف جماعت اسلامی ہے، خدمت کرنے والی جماعت، دیانتدار جماعت، خدمت کر، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی لوگوں کو آزادانہ لحاظ سے موقع ملا، جماعت اسلامی ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھرے گی۔ میں یقین دلاتا ہوں عام آدمی ایک اسلامی اور خوشحال پاکستان چاہتا ہے، لیکن یہ مافیا راستے میں رکاوٹ ہے، عوام کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ادا کریں گے۔ سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، امیر جماعت اسلامی، ان سے گفتگو ہو رہی تھی۔